168 مناف میں ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالیباف صاحب تشریف لائے۔ 168 مناف ہے کیا چیز، اس کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایران نے اور امریکہ نے دو پوائنٹ رکھ دیے ہیں تاکہ اس کے بعد آگے مذاکرات کو بڑھایا جائے، اور ایران نے جو بہت سخت شرط عائد کر دی ہے وہ لبنان کی۔ اس سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی۔ اب جو وفود آئے ان کے میں کیا کیا چیزیں بہت زیادہ مختلف تھیں، اور اب اتفاق کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے، یہ آج شام تک کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو انتہائی تفصیل سے اور مختصراً بتانے کی بھی کوشش کروں گا۔ میری آپ سے گزارش بھی ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ جناب اس کو ذرا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور باقی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو شیئر کس طرح کرنا ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے بتاؤں تو آپ کو کہ ایرانی وقت میں تقریباً 71 یعنی 71 افراد شامل تھے، جنہوں نے اس پورے مذاکرات میں، جس میں وہ لوگ بھی تھے تاجر، صنعت کار، سیاستدان، اور وہ مظلومین کے جو لوگ تھے، مظلومین جو شہید ہونے والے بچیوں کے چند رشتہ دار، بچیوں کے بستے، اور وہ جو 168 بچے جو اسکول میں شہادتیں ہوئی تھیں بچیوں کی، جس میں ان کے ٹیچرز بھی تھے موجود، اور ان کی ایک یادگار کے طور پہ چند سیٹوں کو خالی کیا گیا۔ ان بچیوں کے ساتھ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کے جہاز نے لینڈ کیا، تو ان بچیوں کی جو بقایا جات تھیں یا باقیات تھیں انہیں بھی لے کر کے باہر آیا گیا۔ اب یہ ساری صورتحال کے ساتھ، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، جب ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہیں، انہوں نے اس موقع پر وردی پہنی ہوئی تھی، یعنی فیلڈ مارشل کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایرانی وفد کا استقبال کیا تھا، اور میں پوچھنا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ پوری دنیا میں متنازع بھی بنی ہوئی ہے کہ JD وینس، جوزف ڈیوڈ وینس صاحب جو تشریف لائے، امریکہ کے نائب صدر، ان کے لیے جو ہمارے عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب گئے تو وہ کوٹ پینٹ یعنی سوٹ میں گئے، لیکن ایران کے ساتھ انہوں نے ایک مخصوص اپنی وردی جو فیلڈ مارشل کی تھی وہ پہن کے اور ہاتھ میں اسٹک لے کے، جو ان کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کا استقبال کے لیے وہ پہنچے۔ اس پورے سینیریو کو ایک متنازع عالمی اخبارات میں بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور ہمارے انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو، صحافیوں کو بھی پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یقینی طور پہ انہوں نے یہ بولنا تھا کہ ان کی جو پگڑی تھی اس میں جو ہے ایک بل کم تھے، اور وہ JD وینس صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے اکڑ کے چل رہے تھے، اس طرح کی گفتگو کرنی تھی۔ لیکن یہ جو امریکہ اور ایران کا دونوں وفد آیا، ان کے مذاکرات کافی سکون سے، اطمینان سے آگے بڑھے، لیکن ایک مقام پر جب یہ جو کل ایک مرتبہ پھر رات میں جو اسرائیل نے لبنان پر بمباری کی ہے، اور جس میں میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ ہسپتال پہ کی ہے، اور 10 میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ شہید ہوا، تقریباً 9 کے قریب جو میڈیکل اسٹاف ہے وہ شدید زخمی ہے، اور اس میں کتنی شہادتیں ہوتی ہیں۔ اس پوری صورتحال کو، اسی سینیریو میں ایران نے 2 مطالبات جو ہیں وہ بہت ایک کروش قسم کے مطالبات رکھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ایران لبنان کی جنگ بند نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کسی بھی معاہدے پہ، کسی بھی امن معاہدے پہ دستخط نہیں کر سکتے۔ یہ جو جعفر کالیباف صاحب نے ہمیں بتایا، یہاں پہ ان کو وفد کو بتایا۔ اور دوسری بات جو ایران نے رکھی کہ ان کے جو اثاثے ہیں، جو اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں، مشرق وسطیٰ میں جو ہیں وہ قطر میں بھی ہیں، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہیں، فرانس میں بھی ہیں، اور یورپ کے اور دیگر ممالک میں بھی وہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں جو وہاں پہ اثاثے بنائے گئے تھے، ایران کی ملکیت ہے وہ، اس کو جو ہے وہ اس پر سے فوری طور پہ پابندی ہٹا جائے۔ اس لیے کہ راؤٹرز کی جو اسٹوری تھی وہ یہ بتا رہے تھے کہ امریکہ اس پہ راضی ہے، لیکن آج صبح جو ہے وہ امریکہ کے ترجمان نے، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس بات کی وضاحت کی کہ نہیں، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری بھی اطلاعات ہیں اور عالمی میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت جلد ہو جائے گا۔
دوسری طرف سے امریکہ کی جانب سے جو دو پوائنٹ رکھے گئے، اس میں سے پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ جناب یہ جو آپ کے یورینیم ہے اس کی مزید افزودگی یا اس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں کہ امپیچمنٹ نہ کی جائے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس پہ ایرانیوں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ڈسٹ ٹو ڈسٹ، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ڈسٹ ٹو ڈسٹ جو ہے نا، یہ بائبل کا ایک لفظ ہے، اور اس میں جب لوگ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ مٹی میں مل گئی، تو یہ ڈسٹ ٹو ڈسٹ ہو گئی، یعنی وہ یورینیم جو ہے وہ مٹی میں مل گئی ہے، جو آپ نے بمباری کی، جون میں بھی کی، ابھی بھی کی، اور ابھی ایک مرتبہ پھر کوشش کی تھی، تو لہٰذا اس کو آپ جائیں اور جا کر کے دیکھ لیں اور نکال لیں جیسے بھی نکل سکتی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ اب وہ کسی کام کی نہیں رہ گئی، لیکن یہ دو مطالبات جو ہیں وہ امریکہ نے رکھا ہے اور امریکہ کو یہ بات بتا دی۔ اور دوسرا مطالبہ جو امریکہ کا ہے وہ آبنائے ہرمز پہ، وہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سمندر ہے اور اس سے جو ہے تمام جہازوں کو نکلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ حالانکہ اب امریکہ کے بھی جہاز نکل رہے ہیں، آج اطلاعات آئیں کہ سپر ٹینکر، یعنی جس میں 40,000 سے بھی زیادہ میٹرک ٹن جو ہے آئل جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اس سپر ٹینکر ہیں وہ بھی نکالے گئے ہیں، چین کے تھے۔ اس کا مطلب ہے آبنائے ہرمز تو کھلی ہوئی ہے، تو جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جائے۔ لیکن یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاسدارانہ انقلاب جو ہے وہ ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کا جو لگان ہے، یعنی کہ اس کی جو فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور اس پہ کسی کو اعتراض پتہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو بات معاہدے کے بعد ہی کلیئر ہوگی کہ اصل میں صورتحال ہے کیا۔ اب امریکہ نے یہ ایک افزودگی کا رکھا ہے کہ وہ رکھا ہے، اور دوسری امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے۔ تو یہ جو دونوں مطالبات ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں، اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں، لیکن ان کو فوری طور پہ اگر حل کر لینا چاہیے تاکہ، لیکن جو قالیباف صاحب ہیں، یعنی جعفر قالیباف صاحب جو ایرانی وفد کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک دستخط نہیں کروں گا جب تک یہ لبنان پہ اسرائیل کی بمباری جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ کل رات بھی بڑی کوشش کی جاتی رہی ہے، اب بھی اس وقت بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو آبنائے ہرمز کے مسئلے پہ ایران نے امریکہ کو بتایا ہے کہ جی ہماری 10 بوٹیں جو ہیں وہاں سے مائننگ جو ہے، وہ جو انڈر گراؤنڈ جو مائننگ بچھی ہوئی ہیں پانی کے اندر، ان کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہاں سے، اس کے قبل فرانس کا بھی جہاز نکلا ہے۔ اس لیے ایک مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کرمٹ ضرور بیٹھیں گے، اور اس سے جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گی، اور جو دنیا میں اس وقت پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں قاضی جاوید۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔